نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں جب اپنے شیخ کے پاس گئے، اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، اصلاح کی نیت سے گئے تھے۔ جب اصلاح کی نیت سے ان کے پاس پہنچے، ایک دن رہے، دوسرے دن ہی حضرت نے ان کو خلافت دے دی۔ اور وہاں پہ جو لوگ تھے حضرت کے پاس، جو ان کے مریدین تھے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سالوں سے اپنی اصلاح کروا رہے تھے۔ اب انسان کے اندر جلن کا مادہ تو ہوتا ہے، کہنے لگے یار ہم تو 10-20 سال ہو گئے یہاں پہ حضرت کے پاس موجود ہیں، یہ ایک جوان لڑکا آیا اور حضرت نے اس کو دوسرے دن خلافت دے دی۔ تو ایک بڑے مرید سے کہا سب نے، یار تم حضرت سے اس بات کا ذکر تو کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو ہے فلاں شخص کو دوسرے ہی دن خلافت سے نواز دیا، تو اس کی کیا وجہ؟ حضرت خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن مرغیاں منگائیں اور جن لوگوں کو اعتراض تھا ان کو سب کو بلا لیا، اور بہاؤالدین ذکریہ کو بھی بلا لیا۔ سب کے ہاتھ میں مرغیاں دے دیں اور چھریاں دیں، کہنے لگے یہ سب لے جاؤ، سامنے جنگل ہے، ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لانا جہاں پہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب سب لے کے نکل گئے مرغیاں، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی جھاڑیوں کے جھنڈ میں جا کے اندر ذبح کر رہا ہے، کوئی کہیں ذبح کر رہا ہے۔ کافی دیر ہوئی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ جو ہے وہ واپس آ گئے، مرغی لے کے، چھری لے کے، زندہ مرغی، باقی سب ذبح کر کے لے کے آئے۔ ہاں بھائی کہاں ذبح کی؟ فلاں جگہ کی۔ حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم میں سے ابھی تک کسی کو خلافت نہیں ملی، تم نے بھائی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا، میں کہاں جہاں بھی جا کے چھپا حضرت مجھے یہی ہوا خوف کہ اللہ تو یہاں بھی دیکھتا ہے، کہ تم سب ذبح کر کے لے آئے کہ اللہ نہیں دیکھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے درجہ احسان۔ حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جب انسان اس درجے کو پا لیتا ہے، یہ درجہ کہلاتا ہے درجہ احسان کا درجہ کہلاتا ہے، کہ اس کو ہر وقت تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسے معمولی طریقے سے شارٹ کٹ مارنے سے انسان کے دل میں نہیں آ جاتا کہ وہ چاہے کہ میں تو سب سے بڑا نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد، وہ تو سب سے بڑا اپنے آپ کو ولی تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اب کتنوں نے سالوں نے تہجد نہیں پڑھی، اور کتنوں نے دیکھو سب چلے گئے، میں اشراق پڑھ کے مسجد سے نکل رہا ہوں، بن گیا ولی، کتب بن گیا، باقی سب سالے نیچ ہی ہیچ ہے میری نگاہوں کے اندر۔ جب دل یہ ہوتا ہے تو دل تو ویسے ہی برباد ہے، اس دل کے اندر سے یہ گند کہاں سے نکلے گا کہ آپ منی کے قطرے اور ماں کے گندے خون سے پیدا ہوئے ہو، یہ چیز اندر کیسے رچے گی بسے گی؟ اپنی اوقات کیسے انسان کے اندر آئے گی؟ یہ صرف اور صرف صحبت اہل اللہ سے ممکن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ ظاہر تو بن سکتا ہے، آپ جاؤ نماز پڑھ لو، عملی ظاہری ساری عبادات پہ آ جاؤ، لیکن دل کے لیے دل کے معالج کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب تک نہ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرا تو زنا کرنے کو دل چاہتا ہے،
ان سے بڑا درجہ ہے کسی کا؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ کتنی بھی عبادت کر لے ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی پہنچ سکتا ہے؟ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، مرض تو تمہارے دلوں کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول کو سکھایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کر رہے ہیں، یزکہم، کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ جو دل کی صفائی ہے، تزکیہ نفس ہے، یہ کام درجہ و درجہ جو چل رہا ہے قیامت تک چلے گا۔ جب تک اللہ والے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے، قیامت نہیں آئے گی۔ امام مہدی کو بھی جو لے کے آئیں گے وہ بھی اس وقت کے اولیاء ابدال ہوں گے، معمولی لوگ نہیں ہوں گے، سب موجود ہوتے ہیں۔ طریقے کو چھوڑا ہے، طریقے کو چھوڑ کے، سلسلے کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہم اپنے دل کی غلاظتیں، بغض نکال لیں گے، اپنے دل میں سے خود ہی نکال لیں گے، ریاکاری نکال لیں گے، تکبر نکال لیں گے، حسد نکال لیں گے۔ بہت محال ہے، نہیں ہوتا۔ جب تک رگڑا نہ کھائے، لاکھ رگڑے کھاتا ہے تو آئینہ بنتا ہے یہ دل۔ مت پوچھو یاروں، بڑی مشکل سے یہ دل بن پاتا ہے یہ دل، حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے۔ اور خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا کے اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ جو دل کے اندر جو تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، یہ جب تک رخصت نہیں ہوں گی اللہ نہیں آئے گا، اللہ نہیں آئے گا، سکون ہی نہیں آئے گا، قلب کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ مال، دولت، پیسہ، ہر چیز دے دیں، اے سی لگا دیں، بستر پہ لٹا دیں اس کو، بھائی سو جاؤ، سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ خوب جان لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ وہ دل میں ہی ذکر نہیں بیٹھا، زبان کو تو ہم نے کلمہ پڑھا دیا، نفس کو کلمہ ابھی تک نہیں پڑھایا ہوا ہے۔ جب تک یہ نفس کلمہ نہیں پڑھ لے گا نا، اور صحبت اللہ حاصل نہیں ہو جائے گی، یہ غلاظت دل گندہ ہی رہے گا۔ اے سی میں بھی نیند نہیں آئے گی، اے سی کے اندر بھی جو ہے نا ویلیم 5 اور ویلیم 10 اور اب تو اور بہت ساری نکل آئی ہیں، لیگزوٹینل، ریوارٹریل، سب کھاتا رہے گا، کھاتے کھاتے ہی مر جائے گا۔ دل کو گندہ کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ جاتا ہے، وہ تو باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مزدور لیٹا ہوا ہوتا ہے، روڈ پہ بھی سو رہا ہوتا ہے، دیوانہ بھی سو رہا ہوتا ہے، یا مال، دولت، پیسہ، ہر چیز، سکون ہی نہیں۔ حرام کی کمائی، حلال کی کمائی، کچھ نہیں پتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا زنا کو دل چاہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ کوئی کام تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تو تمہیں کیسا لگے گا، تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیسا لگے؟ تو بہت برا۔ پھر ان کو دعا دی، تو قیامت تک وہ کہتے ہیں مرتے دم تک جو ہے ان کے دل میں پھر وہ خیال نہیں گزرا۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اصلاح کراتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان بیعت ہونے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، فوراً تعلق مع اللہ قائم ہو جاتا تھا، فوراً تعلق مع اللہ قائم ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا۔ اور پھر پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی اب سب سے افضل عمل بتائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر کوئی صحابی رسول آئے دوسرے موقع پہ، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی سب سے افضل عمل بتا دیں، کہا والدین کی خدمت کرو۔ پھر ایک موقع پہ صحابی رسول آئے، کہا اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتائیں، وقت پہ نماز پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی اصلاح فرماتے تھے، یعنی جس شخص کے اندر، جس صحابی میں جس چیز کی کمی ہوتی تھی وہ اس کے لیے بتاتے تھے کہ یہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل ہے، تمہارے لیے یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب آدمی کسی کے اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اصلاح کی نیت ہوتی ہے، تب تعلق جڑتا ہے۔ اور جہاں بھی آدمی جائے، اس کے قول اور فعل میں جس سے بھی بیعت ہو،
اللہ والوں سے اجازت دیکھے ہے کافی ہے، پھر قول اور فعل میں جو ہے دیکھے تضاد تو نہیں ہے، اور میل جول میں بلڈ گروپ ملنا چاہیے۔ جیسے بریانی پسند ہوتی ہے نا، قورمے کی دیگ ہے، بریانی کی دیگ ہے، ایک بریانی کا تھال ہے قورمے کا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں قورمہ روٹی بڑا پسند ہوتا ہے تافتان، وہ کہتے ہیں یار ہم قورمہ روٹی کھائیں گے، کچھ کہتے ہیں بھائی ہم بریانی کھائیں گے۔ تو یہ مزاج اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، تو جس سے مزاج ملے آئے جائے ملے جلے، جن سے مزاج ملے نا اس سے بیعت ہو، یہ نہیں مزاج ملتا نہیں پھر بیعت ہونے کا بھی فائدہ ہی نہیں ہوتا، پھر بیعت ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جس سے مزاج ملے اس سے بیعت ہو، اس سے اپنی اصلاح کرائے، تب تعلق مع اللہ قائم ہوگا۔ مرنے سے پہلے پہلے یہ گندا دل صاف کر کے مر جائے، تاکہ موت آئے نا تو قبر میں جس وقت لیٹا ہو تو یہ چیزوں سے اس کا جو ہے نا، بڑائیوں سے اس کا دل نہ بھرا ہو، اس کا دل خالی ہو، اس کے دل میں صرف اللہ ہو کہ سب سے بڑے اللہ ہیں، باقی میرا دل میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، 3 مقامات ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 مقامات جب ہی طے کر پاتا ہے آدمی جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے، اس کی صحبت میں رہے، اس کے بتائے ہوئے ہر بات پر عمل کرے، اس کو اطلاع کرے کہ ابھی میرے سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، ابھی میرے سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، ابھی میرے سے یہ نیک عمل نہیں چھوٹ رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی ہوگی، اور تعلق مع اللہ جو اصل چیز ہے اللہ کا تعلق وہ حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ بغیر ذکر اور بغیر صحبت اہل اللہ کے کبھی بھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا، اور بغیر تعلق کے اخلاص نہیں آئے گا۔ کوئی عمل کر رہا ہوگا دنیا دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے اور اپنا صحیح تعلق مع اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔